وہ میلی چادر کی بکل مارے تھانے سے باہر آ گئی۔ گھر لوٹنے سے پہلے اس نے سوچا کہ کیوں نہ تحصیلدار صاحب کا پتہ کرے جو 12 اگست کو اس کے گھر آئے تھے اور بڑی عزت سے پیش آئے تھے۔ وہ لوگوں سے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئی۔ تحصیلدار کے دفتر کے باہر ایک کارندے نے اسے دھتکار دیا۔ جب اس نے اصرار کیا تو کارندے نے کہا، جا جا مائی، تحصیلدار صاحب دورے پر ہیں، پھر کسی دن پتہ کر لینا، آج نہیں مل سکتے وہ۔ ریشما واپس گھر چلی آئی، بھوکے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے آٹا گوندھا۔ حسب معمول بڑی احتیاط سے ایک بڑی روٹی اور ایک چھوٹی روٹی پکائی۔ بڑی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا زکیہ کو دیا اور دوسرا فطرت کو۔ خود چھوٹی روٹی پر گزارا کیا۔ فطرت نے کہا، کیسے کھاؤں؟ منہ سے؟ اور کیسے؟ ریشما نے غصے سے کہا، سوکھی روٹی گلے میں پھنس جاتی ہے۔ فطرت نے بلک کر کہا، گلے میں پھنس جاتی ہے تو وہ پانی کا گھڑا پڑا ہے، اٹھ کر پیالہ پانی کا لے لے، اور کیا تیرے لیے میں دودھ یا لسی لاؤں گی؟ سالن؟ ریشما نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، آیا سالن کھانے والا، شکر کر کہ اللہ کا جس نے یہ رزق دیا ہے، اگر تیرے چچا شرفو کے اختیار میں ہوتا تو یہ لقمہ بھی تیرے منہ سے چھین لیتا۔ فطرت بات سمجھے بغیر کچی پکی بے ذائقہ روٹی پانی کی مدد سے چبانے لگا۔ یہ دونوں یتیم بچے کبھی باسی ٹکڑے کھا کر اور کبھی بھوکے پیاسے ہی سو جاتے، اور ریشما تفکرات کے سمندر میں ڈوب جاتی، چارپائی پر لیٹے لیٹے نجات کے راستے تلاش کرتی رہتی۔ لیکن اس گھمبیر تاریکی میں اسے روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی۔ میکے کی طرف دیکھتی تو اپاہج بھائی کے سوا اسے کوئی نظر نہ آتا۔ سسرال میں شرفو کا اثر و رسوخ غالب تھا۔ کچہریوں میں اللہ اور قرآن کی گواہی قابل قبول نہ تھی۔ وہ جائے تو کہاں جائے، کدھر جائے، ڈوب مرے، مر کھپ جائے۔ جب اس کی سوچ پر مایوسی غالب آنے لگتی تو وہ بچوں کے مستقبل کا خیال کر کے کمر ہمت باندھ لیتی اور دل ہی دل میں کہتی، نہیں، میں انہیں بھکاری اور گداگر نہیں بننے دوں گی، میں خود مروں گی نہ انہیں مرنے دوں گی، یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میں دل و جان سے ان کی پرورش کروں گی، پوری روٹی نہیں تو آدھی روٹی سے پالوں گی، دودھ سے نہیں تو پانی سے پالوں گی۔ ایک رات وہ انہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے چھت پر کسی شخص کا ہیولا نظر آیا۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ رات خاصی گزر چکی تھی، لوگ پہلے عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے۔ کیا یہ کوئی چور ہے، ڈاکو؟ ریشما اپنے دفاع کے لیے اٹھ کر ڈنڈا ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں سایہ سیڑھیاں اتر آیا۔ میں رابعہ ہوں، یہ ریشما کی پڑوسن تھی جو پچھواڑے میں رہتی تھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا رابعہ، اس طرح چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نہیں جانتی ریشما شرفو کی عادت کو، جو کوئی تیری پاس آتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہاں تو میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ میں تیرے غم جانتی ہوں، تم زمانے سے تنگ آ کر کبھی کرموں کو پکارتی ہو اور کبھی اللہ تعالیٰ کو آواز دیتی ہو، لیکن تیری فریاد سن کر نہ کرموں
قبروں سے اٹھ کر آیا اور نہ اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر تیری مدد کو پہنچا۔ مجھے تو تمہاری مصیبتوں کا ایک ہی حل نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ شرفو سے نکاح کر لو۔ 2 بیویاں اسلام میں ویسے بھی جائز ہیں۔ شرفو کا نام نہ لینا میرے سامنے۔ رابعہ، شرفو سے بڑا شیطان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ میرا مستقبل شادی سے نہیں، فطرت اور زکیہ سے وابستہ ہے۔ میں انہی کے لیے جیوں گی اور انہی کے لیے مروں گی۔ سوچ لو بہن، اگر اللہ اور اس کے فرشتے مدد کے لیے نہ پہنچیں تو انسانوں کو شیطانوں سے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ آگے تمہاری مرضی۔ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں رابعہ۔ اگر تم اس کا پیغام اس کی مرضی سے لے کر آئی ہو تو جا کر اس سور، کتے اور ذلیل کو بتا دو کہ میں اس کے منہ پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ رابعہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر میں نے یہ سب کچھ اسے بتا دیا تو وہ تمہاری بوٹی بوٹی کر دے گا۔ ایسی جرت اس جیسے ذلیل کتوں میں نہیں ہو سکتی۔ رابعہ جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی گئی۔ اگلی صبح ریشما مولوی نے عالم سے درخواست لکھوانے مسجد میں گئی۔ مولوی صاحب ابھی نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے ریشما کا استقبال کیا، لکڑی کے تخت پوش پر بٹھایا اور پوچھا، آج کیسے راستہ بھول گئیں ریشما؟ مولوی جی، درخواست لکھوانی تھی۔ کس کے نام؟ اللہ کے نام۔ مذاق نہ کرو ریشما، درخواست تو لوگ ڈپٹی کمشنر کے نام لکھواتے ہیں، پولیس کپتان کے نام لکھواتے ہیں، گورنر جنرل کے نام لکھواتے ہیں، مگر میں نے ان سب کے نام درخواستیں بھیجی ہیں۔ میرے پاس ڈاکخانے کی رجسٹری کی یہ رسیدیں ہیں، مگر ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب تک درخواست پیروی نہ کی جائے کچھ نہیں بنتا۔ بھلا میری طرف سے پیروی کون کرے گا؟ میں بڑی مجبور اور لاچار ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ 5 وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، سارے گاؤں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ خدا کے واسطے میری درخواست اس تک پہنچا دو۔ جس نے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیں پیدا کر کے کیوں بھول گیا ہے؟ کیوں بھول گیا ہے؟ ایسا نہ کہو، یہ کلمہ کفر ہے۔ میں زمانے سے تنگ آ چکی ہوں مولوی صاحب کہ اب مجھ میں کلمہ حق کہنے کی ہمت نہیں۔ میں تنگ آ کر، بہت ہی پریشان ہو کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ میں 1 ہفتے سے پانی اور باجرے کے دانوں پر گزارا کر رہی ہوں۔ میں کہاں جاؤں؟ کدھر جاؤں؟ میری فریاد کوئی نہیں سنتا۔ اللہ بھی گونگا، بہرا اور اندھا ہو گیا ہے۔ چپ رہو ریشما، چپ رہو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ اس سے بڑا عذاب میرے لیے اور کیا ہوگا کہ میرے خاوند نے ایک نیک کام کے لیے جان دی اور آج اس کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ بچوں کی بھوک کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، جلدی بتا، جلدی۔ عقد ثانی کر لو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نکاح۔ کس سے؟ جس سے چاہو۔ ویسے میں بھی یہ نیکی کرنے کو تیار ہوں۔ ریشما کو شدید جھٹکا لگا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ مگر آپ کی تو بیوی ہے مولوی صاحب۔ ہے تو صحیح،
لیکن وہ ذرا بیمار سی رہتی ہے۔ ویسے اسلام میں عقد ثانی کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلامی جنگوں میں مسلمان شہید ہو گئے تو مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں۔ ریشما کو مولوی صاحب کی باتوں سے اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر چلی گئی۔ ریشما نے گھر جا کر پچھلی کوٹھڑی میں پڑا ہوا لوہے کا بکس کھولا، اس میں سے ڈبیا سمیت تمغہ نکالا، بغل میں دبایا۔ ذکیہ اور فطرت کو جھوٹی تسلی دے کر حسب معمول گھر میں بند کیا اور خود فیصل آباد شہر چلی گئی۔ وہ ایک صراف کے پاس گئی، بکل میں سے خوبصورت ڈبیا نکال کر اسے دکھائی اور کہا، بھائی اس تمغے کا جو کچھ بنتا ہے مجھے دے دو، پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ سنار نے ایک نظر تمغے کو دیکھ کر کہا، بی بی یہ تانبے کا ہے، اس کا کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے تمغہ ریشما کو واپس کر دیا۔ ریشما کا جی چاہا کہ اسے نالی میں پھینک دے۔ ایسے تمغے کا کیا فائدہ جو نہ اس کی بھوک مٹا سکتا ہے نہ اس کے مصائب کو کم کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ سوچ کر اس نے ڈبیا کو دوبارہ بغل میں چھپا لیا۔ وہاں سے تحصیلدار صاحب کا دفتر قریب ہی پڑتا تھا۔ وہ وہاں چلی گئی۔ باہر کھڑے چپڑاسی نے پہلی کی طرح اسے دھتکار دیا، لیکن ریشما نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے تمغے والی ڈبیا دکھائی اور کہا، تحصیلدار صاحب مجھے جانتے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو۔ تحصیلدار صاحب نے اسے کرسی پر بٹھایا، ٹھنڈا شربت پلایا، اس کی ساری داستان غم سنی اور کہا، میں آپ کے سارے غم تو دور نہیں کر سکتا، اگر کوئی خاص کام میرے لائق ہو تو کہو، میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے شہر میں کوئی کام دلوا دیں۔ کیا کام کرو گی؟ میں گھر کا سارا کام کر سکتی ہوں، کھانا پکانا، صفائی، جھاڑ پونچھ، برتن مانجھنا، کپڑے دھونا۔ تحصیلدار صاحب نے نوکری دلانے کا وعدہ کر لیا۔ ریشما سپہر کو واپس چک نمبر 230 پہنچی تو گاؤں کے باہر ہی شرفو اسے مل گیا۔ اس نے ریشما کا راستہ پیشہ ور غنڈوں کی طرح روکا اور پوچھا، کہاں گئی تھی تو؟ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ میں اس گاؤں کا چوہدری ہوں، کرمو کا بھائی ہوں۔ تم جس طرح روز معصوم بچوں کو اندر بند کر کے پھرتی رہتی ہو، کبھی بینک میں جاتی ہو، کبھی تحصیل میں جاتی ہو، کبھی مولوی صاحب سے ملتی ہو، کبھی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہو، تم نے تو ہمارے خاندان میں ناک کٹوا دی ہے، ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، عزت کے رکھوالے بنے پھرتے ہو، ذلیل کتے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ ہائیں تیری یہ جرت! یہ کہہ کر شرفو نے سرعام ریشما کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ نڈھال ہو کر گر پڑی۔ گاؤں والوں نے بڑھ کر اس کی جان بچائی۔ وہ گاؤں جسے اب ادیب اور شاعر جنت نظیر لکھتے ہیں، ریشما اور اس کے 2 بچوں کے لیے دوزخ بن گئی۔ وہ آخر کار چبھتے تانے، چیختے فاقے، جنس زدہ مولوی اور انا خوردہ شرفو کو پیچھے چھوڑ کر کوچ کر گئی۔
کرمو کی ڈیوڑی پر تالا پڑ گیا۔ تحصیلدار کی مہربانی سے ریشما کو فیصل آباد شہر کے، جس میں نوکری و شریفوں کا گھر تھا، شیخ رفیق احمد شہر کے معزز اور عمر رسیدہ بزنس مین تھے۔ ان کی اپنی تو کوئی فیکٹری یا کارخانہ نہ تھا، لیکن اکثر کارخانوں کا مال انہی کے ہاتھوں سے گزر کر صارفین تک پہنچتا تھا۔